عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریاں صرف 50 سال 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ہی ہوتی ہیں، لیکن اب ہونے والی نئی ریسرچ کے مطابق 25 سال سے 45 سال کے افراد میں ہارٹ اٹیک زیادہ دیکھے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر ساؤتھ ایشین ممالک میں ہارٹ اٹیک کی شرح ویسٹرن ممالک کے مقابلے میں بڑھ چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کا سبب بن رہی ہیں، اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہیوسٹن امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کا ہمارا ٹاپک نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک کی بڑھتی ہوئی شرح سے متعلق ہے۔ آئیے ان وجوہات پر بات کرتے ہیں جو اس ایج گروپ میں ہارٹ اٹیک کا باعث بن رہے ہیں۔ نمبر 1، ڈائبٹیز۔ ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے بلڈ ویسلز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پلیگ بنتا ہے وہ ان ویسلز کو بلاک کر دیتا ہے، اور اس طرح یہ ہارٹ اٹیک کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہائی بلڈ پریشر۔ یہ بلڈ ویسلز کی اینڈوتھیلیل لائننگز کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس طرح پلیگ بننے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3، ہائی کولیسٹرول۔ یہ بھی پلیگ بنانے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 4، اسموکنگ۔ یہ ہارٹ اٹیک کا ایک بڑا رسک فیکٹر ہے۔ نمبر 5، فیملی ہسٹری۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی قریبی رشتہ دار یعنی ماں، باپ، بہن، بھائی ہارٹ کے مریض ہیں تو آپ کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 6، اوبیسٹی۔ وزن کا بڑھنا یا موٹاپا ہارٹ پر ایک اسٹرین ڈالتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ دوسرے رسک فیکٹر یعنی ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول بھی موجود ہوں تو ہارٹ اٹیک کا رسک مزید بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 7، لائف اسٹائل۔ آج کے اس جدید دور میں زندگی کی بھاگ دوڑ بہت زیادہ ہے۔ اس میں شامل کئی ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کی موجودگی ہارٹ اٹیک اور دل کی بیماریوں کا سبب بن رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اسٹریسفل لائف۔ آج کے اس دور میں لوگ بہت زیادہ مصروفیت کا شکار ہیں۔ جدید ٹیکنالوجیز کی بھرمار نے نہ صرف ہمیں اس کا عادی بنا دیا بلکہ لوگوں کی زندگی سے سکون نام کی چیز بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج زیادہ تر لوگ اسٹریس کا شکار ہیں۔ اسٹریس لیول میں پہلے کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ اسٹریس نہ صرف بلڈ شوگر میں اضافہ کر کے ہمیں ڈائبٹیز کا مریض بناتا ہے بلکہ یہ ہمارے بلڈ پریشر میں اضافہ کر کے ہمیں ہائی بلڈ پریشر کا مریض بھی بنا دیتا ہے، اور یہ سب مل کر ہمارے نوجوانوں میں ہارٹ اٹیک اور ہارٹ ڈیزیز کا باعث بن رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی بالکل اسی طرح متاثر ہیں جس طرح ہمارے مرد حضرات، اور یہ بات ہماری میڈیکل سوسائٹی کے لیے بڑی توجہ طلب ہے۔ اوور ایکسرسائز۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ وہ نوجوان لوگ جو باقاعدگی سے ورزش کر رہے تھے ان میں بھی ہارٹ اٹیک دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں نے اپنی باڈی اور مسلز کو بہتر بنانے کے لیے ضرورت سے زیادہ ویٹس کا استعمال کیا، اور کئی ایسی ایکسرسائزز کی جس نے ان کے ہارٹ پر سخت اسٹرین ڈالا، اور اس طرح وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے۔ اسموکنگ۔ یہ بھی ہمارے نوجوانوں میں بہت عام ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جدید دور میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا ہے جیسے ویپنگ کہتے ہیں۔ یہ بھی آج کے اس دور کی ایک جدید اور اسٹائلش دریافت ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیز میں اس کی مقبولیت ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے نہ صرف ہمارے میل اسٹوڈنٹس متاثر ہیں بلکہ یہ فیمیل اسٹوڈنٹس میں بھی اسی طرح مقبول ہے۔ لیک آف سلیپ۔ آج کل ہمارے زیادہ تر نوجوان رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے رات کی 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کر لی، جو کہ بالکل درست نہیں ہے۔ پور ایٹنگ ہیبٹس۔ آج کل باہر کھانے کا رواج بہت عام ہو چکا ہے۔ لوگ فاسٹ فوڈز، پروسیس فوڈز اور جنک فوڈز کی طرف بہت راغب ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ نہ صرف آپ کی اوور آل صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ ہارٹ اٹیک ہونے کا بھی ایک
بڑا سبب ہیں۔ پریونشن، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اور اپنی لائف سٹائل میں ایسی کون سی تبدیلیاں لائیں جو کہ ہمیں ہارٹ اٹیک اور ہارٹ کی بیماریوں سے بچا سکیں۔ نمبر 1، کنٹرول یور ڈیزیزز۔ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے انہیں چاہیے کہ وہ کم از کم ہر 6 مہینے میں ایک بار اپنے ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، تاکہ وہ آپ کے بلڈ شوگر کو چیک کریں اور آپ کی میڈیسنز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کریں۔ آپ گھر میں بھی اپنے بلڈ شوگر کو مہینے میں 1 سے 2 مرتبہ ضرور چیک کیا کریں، تاکہ آپ کو اس بات کا علم رہے کہ آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض اپنا بلڈ پریشر گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں، اور اس بات کی عادت بنائیں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ بلڈ پریشر ضرور چیک ہو۔ اگر یہ 3 مرتبہ مختلف اوقات میں بڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سر درد یا چکر محسوس ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، تاکہ وہ آپ کی بلڈ پریشر کی میڈیسنز کو ایڈجسٹ کر سکیں۔ سال میں 1 مرتبہ اپنا بلڈ کولیسٹرول کا ٹیسٹ ضرور کرائیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ کا کولیسٹرول کا لیول نارمل رینج میں ہے۔ نمبر 2، فیملی ہسٹری۔ یاد رکھیں جن نوجوان لوگوں کی قریبی فیملی میں ہارٹ ڈیزیز کے مریض موجود ہوں ان کا رسک بڑھ جاتا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ اپنا ریگولر چیک اپ ضرور کروایا کریں، اور خدا نخواستہ کسی بھی ممکنہ علامات کی صورت میں، یعنی اگر سینے میں درد ہو، سانس پھولنے لگے اور کوئی بھی غیر معمولی علامات ہوں تو غفلت نہ برتیں، بلکہ فوراً اپنے قریبی اسپتال جائیں اور اپنا معائنہ ضرور کرائیں۔ نمبر 3، اسموکنگ۔ یہ بات درست ہے کہ اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ ضرور چھوڑا جا سکتا ہے، بس ایک سخت ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد آپ اس پر ضرور عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، گڈ نائٹ سلیپ۔ رات کی اچھی نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہماری نیند کا سائیکل رات میں مکمل نہ ہو تو اسے صبح دیر سے اٹھ کر کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ رات کی 7 سے 8 گھنٹے کی بھرپور نیند نہ صرف یہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھتی ہے، بلکہ یہ آپ کی اوور آل صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، بیلنس ڈائٹ۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے کھانوں میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ جنک فوڈز، فاسٹ فوڈز اور پروسیس فوڈ سے جتنا پرہیز کر سکتے ہیں ضرور کریں، کیونکہ یہ آپ کے وقت کو بچا کر آپ کے مزے میں تو ضرور اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک دیمک کی طرح سے آپ کی صحت کو آہستہ آہستہ خراب کر رہے ہیں۔ نمبر 6، ایکسرسائز۔ یاد رکھیں جب بھی ایکسرسائز کریں ماڈریٹ طریقے سے کریں، اتنا ہی ویٹ اٹھائیں جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ آپ کا ہارٹ اس کو برداشت کر سکے۔ شروع میں ہمیشہ ہلکی ایکسرسائز کریں، کیونکہ باڈی کو ٹیون اپ ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ 30 منٹ ایکسرسائز کے لیے ضرور وقت نکالیں، اور ہفتے میں 4 سے 5 روز ایکسرسائز ضرور کریں۔ اگر ایسا کرنا مشکل ہے تو آپ گھر میں اسٹریچنگ بھی کر سکتے ہیں، اور گھر کے قریب واک کو بھی اپنا معمول بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں زندگی کی خوبصورتی کو آپ اس وقت تک انجوائے کرتے ہیں جب تک آپ کی صحت اچھی رہتی ہے، اور اس کا دار و مدار آپ پر ہے کہ آپ اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے تو اس کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔